آج ہم سیکھیں گے کہ آئی سی ٹی ڈیوائسز جو ہیں وہ ہماری صحت پہ کیا اثرات ڈال سکتی ہیں، یعنی کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم آئی سی ٹی ڈیوائسز یعنی کہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ ایسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے اور اس کی کمر کافی زیادہ جھکی ہوئی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے پوسچر۔ پوسچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے جس پوزیشن میں آپ کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے تب آپ کو ہو سکتی ہے پوسچر ریلیٹڈ انجری، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو مسل اینڈ جوائنٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے اس پوسچر کو بالکل سٹریٹ سیدھا رکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ مزید بات کریں گے کچھ ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے جو کہ اکثر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک ہے کارپل ٹنل سائنڈروم۔ اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ ریپیٹیٹو اسٹرین انجری، اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مزید ایشوز جیسے کہ کمپیوٹر ویژن سائنڈروم، جس کے اندر ایک آ جاتا ہے فوٹو سینسیٹیو ایپیلیپٹک سیزر۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ تمام ہیلتھ ایشوز ہیں جو کہ آئی سی ٹی ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے بیہیویئرل پرابلم، اوبیسٹی ایشوز اور کچھ سلیپنگ ڈس آرڈرز کے متعلق۔ تو یہ وہ تمام ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوسچرز کا۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص لیٹ کے تھوڑا سا کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے اور ایک بہت ہی آگے جھک کے کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو دیکھیں تو ایک شخص بہت ہی زیادہ جھک کے کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ تمام پوسچرز غلط ہے۔ صحیح پوسچر آپ کو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے جس میں آپ نے اپنی کمر کو بالکل سٹریٹ اور اپنے نیک یعنی گردن کو ایک خاص اینگل سے آپ نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو اینگل ہے بالکل سٹریٹ وہ یہاں پہ 90 ڈگری کا بن رہا ہے، اور آپ کی جو لیگز ہیں اور آپ کی جو چیئر لیگز بالکل سٹریٹ آ رہی ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ کا اینگل 90 ڈگری کا بن رہا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے گھنٹوں کمپیوٹر پہ کام کرنا ہو تب آپ نے اپنا پوسچر بالکل ٹھیک رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو کسی قسم کے بھی مسل پرابلم یعنی آپ کے جسم کے اندر کہیں پہ بھی جوڑوں میں درد نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مزید ایسے ہیلتھ ایشوز کی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کارپل ٹنل سائنڈروم۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو آپ کا آرگن اس کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ہاتھ۔ آپ جب کی بورڈ سے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں تو ہماری بالکل ایک سینٹرل یہاں پہ یہ جو نرو ہے یہ پریس ہو جاتی ہے۔ اس کے پریس ہونے سے ہمارا یہ پورا حصہ بالکل سن ہو جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کارپل ٹنل سینڈروم۔ اور آپ کی جو انجری ہے یہ پورے آپ کے اس پوری رسٹ تک ہو سکتی ہے، جسے ریپیٹیٹو اسٹرین انجری کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے اس پورے حصے میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ کو مسلسل کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بہت زیادہ ٹائپنگ کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درمیان میں آپ کو کچھ بریکس لینی چاہیے تاکہ آپ پھر سے کنٹینیو جاری رکھ سکیں اپنا کام۔ اب ہم بات کریں گے کمپیوٹر ویژن سائنڈروم کی۔ یہ ایک خاص بیماری ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگ جو کہ کلرز کے پیٹرن کے حوالے سے کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو لائٹ اینڈ ڈارک پیٹرنز کا ایک کانٹرسٹ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک دم آنکھوں پہ فلیش لائٹ پڑنے سے، اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو ایک دم سے تیز لائٹ پڑنے سے آپ کو فوٹو سینسیٹیو ایپیلیپٹک سیزر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے برین ایکٹیویٹی رک جاتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے سامنے کیا آیا ہے، اور یہ کامن ہے بچوں میں اور ینگ لوگوں میں۔ تو اسے فوٹو سینسیٹیو ایپیلیپٹک سیزر کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن برین میں بہت سارے نیورونز ہوتے ہیں، اور یہ تمام نیورونز سیل
آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی فلیش لائٹ آنکھوں میں تیزی کے ساتھ اثر ڈالتی ہے تو یہ نیورونز کا جو کنیکشن ہے یہ یہاں پہ بریک کر جاتا ہے اور چند سیکنڈز کے لیے آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا فاصلے سے اسکرین کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ایک دم سے تیز آنے والی لائٹ آپ کی آنکھوں اور دماغ کو متاثر نہ کر سکے. اب ہم کچھ مزید ہیلتھ ریلیٹڈ مسائل کے متعلق بات کریں گے. ان میں سے ایک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سلیپنگ ڈس آرڈر. اکثر اوقات ہم لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک خاص قسم کی بلو لائٹ نکلتی ہے. اب یہ جو بلو لائٹ ہے یہ ہیومن برین میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جس کو میلاٹونن کہا جاتا ہے. یہ اس کو کم کر دیتی ہے. یہ وہ کیمیکل ہے جس کی مدد سے آپ سو سکتے ہیں. یہ آپ کو سونے میں مدد فراہم کرتا ہے. اس کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں سلیپنگ ڈس آرڈر آ جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت آپ نے ان کمپیوٹنگ ڈیوائسز کا استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ کا یہ کیمیکل برقرار رہ سکے اور آپ ایک اچھی نیند حاصل کر سکیں. بہت زیادہ کمپیوٹر کے استعمال سے آپ کو اوبیسٹی ایشوز ہو سکتے ہیں. یعنی لوگ سارا دن کمپیوٹرز پہ گیمز کھیلتے ہیں یا کام کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے ویٹ انکریز کر جاتا ہے اور بہت زیادہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ آپ باقی کام سر انجام نہیں دے پائیں گے. آخر میں ہم بات کریں گے کچھ بیہیویئرل پرابلمس کی، یعنی کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو باقی دنیا سے، ریئل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. یعنی آپ کا رابطہ اپنے دوستوں اور فیملی سے نہیں رہتا بلکہ آپ زیادہ تر وقت اسمارٹ فون پہ ان سوشل میڈیا ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ آپ جب بھی کوئی سوشل میڈیا ایپ پہ کوئی کام کرتے ہیں یا اپنا کام وہاں پہ آپ کو کوئی اچھا محسوس ہوتا ہے تو آپ کے برین میں ایک کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے جس کو ڈوپامائن کہا جاتا ہے. اور اس ڈوپامائن ایفیکٹ کی وجہ سے آپ بار بار ان سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو بار بار اس کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ انہی ایپس کا سہارا لیتے ہوئے ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کیمیکل کے جنریٹ ہونے کی وجہ سے آپ باقی دنیا سے ڈسکنیکٹ کٹ ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کے بیہیویئر میں بہت چینج آتا ہے اور اکثر اوقات بہت سے ٹین ایجرز کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے دوستوں اور خاندان سے بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کم سے کم سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پرابلم سے جان چھڑا سکیں. تو یہ وہ تمام ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز تھے جن کو ابھی میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے. تو ان صحت سے متعلق مسائل سے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمیں ان مسائل کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کمپیوٹر، اسمارٹ فونز، ڈیوائسز کا استعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز آف یوزنگ آئی سی ٹی ڈیوائسز.